إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال جل وعلا في مقام آخر: أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. सामईन मोहतरम, तमाम किस्म की हम्दो सना, किबरियाई, बड़ाई, यकताई, तन्हाई, बादशाही, शहनशाही अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात पाक के लिए ख़ास है कि जिस अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हम सब को इंसान भी बनाया और मुसलमान भी बनाया। यहूदी, ईसाई, हिंदू, सिख, गैर मुस्लिम ये सारे इंसान है, लेकिन अल्लाह ताला का हम सब पर कितना बड़ा एहसान है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हम सब को इंसान भी बनाया, तौहीद वाला मुसलमान भी बनाया और नबी अलैहिस्सलाम का ग़ुलाम भी बनाया। ला तादाद बेहद व बेहिसाब बेशुमार दरूद व सलाम इमामुल अंबिया, सय्यिदुल अंबिया, ख़ातमुल अंबिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते गिरामी पर। मुअज़्ज़ज़ सामिईन किराम, मुअज़्ज़ज़ात सामिआत, अल्लाह ताला ने इंसानों की रुश्द व हिदायत के लिए अंबिया का जो सिलसिला शुरू किया था वो आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर हमारे प्यारे नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक ख़त्म हुआ। आपने अल्लाह ताला ने आप अलैहिस्सलाम को ख़ातमुन नबिय्यीन बनाकर भेजा और दीन को आप अलैहिस्सलाम पर मुकम्मल फरमा दिया। फिर उसके बाद खुतबा हज्जतुल वदा के मौका पर नबी अलैहिस्सलाम ने तकरीबन 1.5 लाख के तकरीबन सहाबाए किराम को कहा, फल्युबल्लिग़ शाहिदुल गायब, ऐ मेरे सहाबा, आज जो यहाँ मौजूद हैं उन पर ये लाजिम और ज़रूरी है कि जो दीन तुमने सुना है
وہ ان تک پہنچا دیں جنہوں نے نہیں سنا، جو یہاں پہ موجود نہیں ہیں ان تک یہ پیغام کو پہنچا دیا جائے۔ تمام صحابہ کرام کو ان کے اوپر یہ ڈیوٹی لگی، ان کے اوپر یہ لازم اور فرض ہوا کہ جو جو دین انہوں نے نبی علیہ السلام سے سیکھا ہے وہ تمام کا تمام پورے کا پورا دین امت تک پہنچا دیں۔ اب یہ بات کو ذہن میں رکھیں کہ اگر پیغام پہنچانے والا سچا ہوگا تو پیغام بھی سچا ہوگا۔ اگر پیغام پہنچانے والا سچا نہیں ہے، اس کے سچائی کا ہمیں یقین نہیں ہے، اس کی سچائی پر ہمیں ایمان نہیں ہے، اس کی صداقت پر ایمان نہیں ہے، تو اس کے پیغام کو بھی ہم سچا نہیں مانیں گے۔ اسی طرح جب عدالت میں کوئی گواہی پیش کی جاتی ہے، اگر گواہ سچا ہو تو گواہی سچی ہے، اگر گواہ جھوٹا ہو تو گواہی بھی جھوٹی ہوا کرتی ہے۔ اسی طرح صحابہ کرام وہ ہستیاں ہیں نبی علیہ السلام کی سیرت کے گواہ، نبی علیہ السلام کی صورت کے گواہ، نبی علیہ السلام کی احادیث کے گواہ، نبی علیہ السلام کے لیل و نہار، دن اور رات، اٹھنے بیٹھنے کا طریقہ، کھانا کھانے کا طریقہ، نبی علیہ السلام کے گھر سے باہر کے گواہ، گھر کے اندر کے گواہ، ساری کی ساری پوری کی پوری زندگی کے گواہ صحابہ کرام ہیں۔ قرآن کے گواہ صحابہ ہے، احادیث کے گواہ صحابہ ہے۔ اگر آج ہم تک قرآن پاک صحیح سالم وہی پہنچا ہے جو اللہ نے نازل کیا ہے تو سارے کا سارا کریڈٹ کس کو جاتا ہے؟ صحابہ کرام کو جاتا ہے۔ اگر آج ہم تک احادیث بالکل وہی جو نبی علیہ السلام نے اپنی زبان نبوت سے ارشاد فرمائی وہ اگر ہم تک صحیح سالم پہنچی ہیں تو سب سے زیادہ بڑا کریڈٹ صحابہ کرام کو جاتا ہے۔ صحابہ کرام نے سارے کا سارا دین صحیح طرح محفوظ کر کے اپنے سینے میں یاد کر کے بعد میں اپنے شاگردوں کو پھر ان کے شاگردوں نے آگے پہنچا دیا۔ اسی طرح کرتے کرتے ہم تک پہنچا ہے۔ سارے کا سارا کریڈٹ کن کو جاتا ہے؟ صحابہ کرام کو۔ اگر آج ہم قرآن کو صحیح مانتے ہیں، اگر آج ہم قرآن کو سچا مانتے ہیں، احادیث پر ایمان لاتے ہیں، یقین رکھتے ہیں تو یہ بات یاد رکھیں صحابہ کرام کے ایمان کی گواہی، صحابہ کرام کی صداقت کی گواہی دینا بھی ہم پر لازم اور ضروری ہے۔ کیوں؟ اگر صحابہ کرام کی صداقت کی گواہی نہیں دیں گے، ایمان کی گواہی نہیں دیں گے تو اللہ کی قسم سارے کا سارا دین مشکوک ہو جائے گا، سارے کا سارا دین مشکوک ہو جائے گا۔ اگر ہم یہ کہتے ہیں صحابہ کرام سچے نہیں تھے، نعوذ باللہ، اگر ہم یہ کہتے ہیں صحابہ کرام منافق ہو گئے تھے، نعوذ باللہ، صحابہ کرام بدل گئے تھے، نعوذ باللہ، تو یقین جانیے قرآن پاک مشکوک ہوتا ہے، یقین جانیے احادیث مشکوک ہوتی ہیں۔ کہنے والا اصل میں یہ کہہ رہا ہے کہ صحابہ کرام نے دین ہم تک صحیح پہنچایا ہی نہیں، اور آج جس چیز پر ہم لگے ہوئے ہیں، جو دین پر عمل کر رہے ہیں، وہ نہ سچا ہے، نہ صحابہ سچے ہیں، نہ دین سچا ہے، نعوذ باللہ۔ حالانکہ پیغام پہنچانے والا جب سچا ہو تو پیغام بھی سچا ہوا کرتا ہے، اگر پیغام پہنچانے والا جھوٹا ہو تو پیغام بھی جھوٹا ہوا کرتا ہے۔ ہم صحابہ کرام کے ایمان کی گواہی دینا ہم سب پر ضروری ہے، صحابہ کرام کی صداقت کی گواہی دینا ہم پر ضروری ہے۔ آج احادیث ہم تک پہنچی ہیں، احادیث کی ساری کے ساری اسناد موجود ہیں، صحیح بخاری ہے، صحیح بخاری میں موجود جتنی بھی احادیث ہیں ہر حدیث کے شروع میں سند موجود ہے، سند کے اندر راوی موجود ہیں، ان تمام راویوں کی حالات زندگی کو چیک کیا جاتا ہے۔ محدثین نے ایک اصول قائم کیا، ضابطہ قائم کیا، قانون طے کیا، ان تمام اصول اور ضابطے کے تحت ان تمام راویوں کو چیک کیا جاتا ہے، تمام راویوں کی حالات زندگی کو دیکھا جاتا ہے۔ اگر وہ راوی سچا ہو، حدیث بیان کرنے میں، عام حالات میں گفتگو کرنے میں سچا ہو، اس کی زبان میں صداقت موجود ہو تو پھر اس کی روایت کو لیا جاتا ہے۔ اگر راوی جھوٹا ہو یا راوی حدیث میں جھوٹ بولتا ہو یا عام حالات میں جھوٹ بولتا ہو، اس کی پوری زندگی میں ایک بھی جھوٹ اگر ثابت ہو جائے تو محدثین اس راوی سے روایت کو نہیں لیا کرتے۔
اس راوی کی روایت ضعیف ہوا کرتی ہے۔ محدثین نے اصول قائم کیے، امام بخاری کے اوپر جو راوی ہے اس کے حالات زندگی کو چیک کیا گیا، ساری زندگی کو دیکھا گیا، راوی صحیح نکلا، اس کے اوپر والے راوی کی زندگی کو بھی چیک کیا گیا، اس سے اوپر والے راوی کی زندگی کو بھی چیک کیا گیا، حتیٰ کہ تابعی کی زندگی کو بھی چیک کیا جاتا ہے کہ تابعی سچا ہے یا جھوٹا۔ لیکن اللہ کی قسم جب صحابی کی باری آتی ہے تو تمام محدثین آنکھیں بند کر کے چپ ہو کے سارے کے سارے اس بات پہ متفق ہیں، الصحابۃ کلہم عدول۔ اے لوگو، جب صحابی کی باری آئے گی تو آنکھیں بند کر کے یہ کہہ دیا جائے گا کہ صحابہ سارے کے سارے عادل و سچے ہیں، صحابہ سارے کے سارے عادل ہیں، صحابہ سارے کے سارے سچے ہیں۔ کسی بھی صحابی کی زندگی کو یہ نہیں کہا جائے گا کہ پہلے دیکھو یہ صحابی سچا ہے یا جھوٹا، یہ صحابی کیسا ہے، اس صحابی کی زندگی کیسی ہے، اس نے کبھی سچ بولا ہے۔ تمام محدثین کا یہ اتفاق ہے کہ تمام صحابہ سچے ہیں۔ جب بھی وہ حدیث بیان کریں گے تو کوئی ایک صحابی بھی اللہ کے نبی کے بارے میں جھوٹ نہیں بول سکتا۔ یہ تمام محدثین کا اس بات پر اتفاق، تمام محدثین متفق ہیں۔ جب بھی سند چیک کی جائے گی باقی سارے راویوں کو چیک کیا جائے گا، لیکن صحابی کو چیک نہیں کیا جائے گا، صحابی کی روایت کو آنکھیں بند کر کے مان لیا جائے گا۔ آج ہمارے ہاں کچھ لوگوں نے پروپیگنڈا کیا اور ہمارے اندر، ہمارے دلوں میں صحابہ کرام کی عزت کو ختم کرنے کی کوشش کی، ان کی عظمت کو مٹانے کی کوشش کی، صحابہ کرام کے آپس کے سارے مشاجرات بیان کر کے ہمارے دلوں میں صحابہ کی عزت کو ختم کر دیا۔ یہ یقین جانیں، کچھ لوگوں نے کہا نعوذ باللہ 12 صحابہ منافق تھے، کچھ لوگوں نے کہا نبی اسلام کے فوت ہونے کے بعد صحابہ مرتد ہو گئے تھے، کچھ لوگوں نے کہا نعوذ باللہ صحابہ جہنم میں جائیں گے۔ میں ان تمام لوگوں کو یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ اصل میں صحابی کی تعریف کا علم ہی نہیں ہے، اس لیے یہ بات کر رہے۔ صحابی کسے کہا جاتا ہے؟ ہم اس بات سے لا علم ہیں، ہمیں بالکل بھی نہیں پتا کہ صحابی کسے کہتے ہیں۔ صحابی کی تعریف جس بندے کو سمجھ آ گئی، جس بندے کو صحابی کے معنی اور مفہوم کا پتہ چل گیا، وہ کبھی نہیں کہے گا کہ 12 صحابہ منافق تھے، وہ کبھی نہیں کہے گا صحابہ مرتد ہو گئے تھے، وہ کبھی نہیں کہے گا کہ صحابہ جہنم میں جائیں گے، نعوذ باللہ۔ صحابی کسے کہتے ہیں؟ جس نے ایمان کی حالت میں نبی علیہ السلام کو دیکھا ہو یا ملاقات کی ہو۔ سب سے پہلے ایمان کی حالت میں نبی علیہ السلام کو دیکھا یا ملاقات کی، یا پھر اس کے بعد وہ ایمان کی حالت میں اللہ تعالیٰ کے پاس گیا، زندگی چھوڑ کر فوت ہوا، اس بندے کو صحابی کہا جاتا ہے۔ 4 چیزیں ہیں، 4 چیزیں۔ سب سے پہلی ایمان کی حالت میں، دوسری چیز اللہ کے نبی کو دیکھا یا ملاقات کی، اور ایمان کی حالت میں فوت ہوا، وہ بندہ صحابی ہے۔ اب اس کی تشریح سنیں۔ سب سے پہلے ایمان ہے۔ ایمان کسے کہا جاتا ہے؟ 3 چیزوں کا نام ایمان ہے، اقرار باللسان، تصدیق بالقلب، عمل بالجوارح۔ ایک بندہ زبان سے اقرار کر کے، دل سے تصدیق کر کے اس کے مطابق اعمال کرتا ہے، وہ بندہ مومن ہے۔ اور ایک بندہ ایسا ہے جو زبان سے اقرار تو کرتا ہے لیکن دل سے تصدیق نہیں کرتا، وہ بندہ منافق ہے۔ ایک بندہ زبان سے اقرار تو کرتا ہے، دل سے تصدیق بھی کرتا ہے، عمل نہیں کرتا، وہ بندہ فاسق و فاجر ہے۔ ایک بندہ زبان سے اقرار بھی نہیں کرتا، دل سے تصدیق بھی نہیں کرتا، عمل بھی نہیں کرتا، وہ بندہ کافر ہے۔ جس بندے کے اندر یہ تینوں چیزیں موجود ہوں وہ بندہ مومن ہے۔ یعنی جس بندے نے یہ کہا کہ صحابہ فلاں بندہ صحابی ہے، اس کے کہنے کا مطلب کیا ہے؟ اس کے اندر ایمان موجود ہے، وہ ایمان بھی لایا، زبان سے اقرار بھی کیا، دل سے تصدیق بھی کی، اس کے مطابق اعمال بھی نیک کیے۔ اور جس نے یہ کہا کہ فلاں بندہ صحابی ہے، اس کے کیا مطلب بنتا ہے کہ وہ بندہ صحابی بھی ہے اور وہ جنتی بھی ہے۔ اللہ نے اس کی جنت کا اعلان کر دیا، کیونکہ تمام صحابہ جنتی۔ سب سے پہلی شرط ایمان کی حالت میں جس نے اللہ کے نبی کو دیکھا، چاہے دور سے ہی دیکھا ہو۔ خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر کثیر تعداد صحابہ کی موجود تھی، دور سے دیکھنے والا بھی وہ بھی صحابی کہلائے گا۔ اور جس نے دیکھا نہیں، صرف ملاقات کی،
جس طرح نابینا صحابی عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام کو دیکھ نہیں سکا، لیکن آپ کے ساتھ بیٹھا، ملاقات کی، صحبت اختیار کی، وہ بھی صحابی ہے۔ اور سب سے بڑی شرط، اس کی وفات بھی ایمان کی حالت میں ہو، پھر صحابی ہوتا ہے۔ یعنی جس کی وفات ایمان کی حالت میں نہیں وہ صحابی نہیں، جس کی وفات ایمان کی حالت میں نہیں وہ منافق تو ہو سکتا ہے، مرتد تو ہو سکتا ہے، لیکن صحابی نہیں ہو سکتا۔ صحابی کا جو درجہ ہے وہ یہ ہے، جب بھی انسان صحابی کا لفظ بولتا ہے تو یقین کریں اس کے اندر یہ وہ بندہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ اس بندے نے ایمان کی حالت میں اللہ کے نبی کو دیکھا ہے یا ملاقات کیا اور پھر ایمان کی حالت میں فوت ہوا۔ اور پھر صحابہ کرام کا درجہ پتہ کیا ہے؟ آج میں ساری زندگی سچ بول کے صدیق بن سکتا ہوں، آپ بھی ساری زندگی سچ بول کے صدیق بن سکتے ہیں۔ ساری زندگی انسان اپنی نظر کی حفاظت کرے، آنکھ کی حفاظت کرے، حیادار تو بن سکتا ہے، با حیا بن سکتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے توفیق دی، اللہ کی راہ میں جہاد کر کے وہ بندہ شہید ہو گیا، شہادت کا رتبہ تو پا سکتا ہے، صالح بن سکتا ہے، صدیق بن سکتا ہے، شہید بن سکتا ہے، اللہ کی راہ میں سارے کا سارا مال قربان کر کے مجاہد بن سکتا ہے۔ لیکن اللہ کی قسم آج کوئی انسان یہ کہے کہ میں صحابی بن جاؤں، وہ کبھی نہیں بن سکتا۔ صحابی کسے کہتے ہیں؟ سب سے پہلی بات یہ یاد رکھیں کہ صحابہ کا چناؤ اللہ نے خود کیا، اللہ نے خود کیا ہے۔ نبی علیہ السلام کسی کو صحابی بنانا چاہتے بنا سکتے تھے؟ نہیں بنا سکتے۔ اس کی سب سے بڑی دلیل میرے پیارے نبی کی خواہش تھی میرا کوئی بھی امتی جہنم میں نہ جائے۔ میرے نبی نے کتنی محنت کی، ابو جہل کو سمجھایا، ابو لہب کو سمجھایا، ابو طالب کو سمجھایا، اپنے سارے رشتہ داروں کو سمجھا کے تھک گئے، اور آپ نے آخر تک آپ یہ خواہش رہی تھی کہ یا اللہ میری امت کا کوئی بھی بندہ جہنم میں نہ جائے۔ میرے نبی کی خواہش تھی کہ فلاں بھی صحابی بن جائے، فلاں بھی بن جائے، فلاں بھی بن جائے، لیکن اللہ کی قسم میرے رب کو پتا تھا کہ کس کا دل صحابیت کے لیے ٹھیک ہے اور کس کا ٹھیک نہیں ہے۔ میرے رب نے خود چنا۔ مسند احمد کی روایت ہے، معجم الکبیر لطبرانی میں موجود ہے، میرے نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں۔ عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں ان اللہ نظر فی قلوب العباد، اللہ نے تمام لوگوں کے دلوں پر نظر ڈالی۔ دیکھنے والا کون ہے؟ اللہ، کہ جو کبھی غلطی نہیں کرتا، کبھی اس کو شک نہیں ہوتا، ہر چیز اس کے علم یقین میں موجود ہے۔ میرے رب نے نظر ڈالی، کہاں؟ لوگوں کے دلوں میں۔ دیکھا، سارے لوگوں کے دلوں کو دیکھا، سب لوگوں کے دلوں سے زیادہ اگر میرے رب کو دل پسند آیا تو دو جہانوں کے سردار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پسند آیا۔ فاصطفاہ لنفسہ وبتعثہ برسالتہ، اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی کو چنا اور اب اللہ نے اپنے پیارے نبی کو آخری نبی بنا دیا، خاتم النبیین کا درجہ دے دیا۔ ثم نظر فی قلوب العباد بعد قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، پھر اس کے بعد اللہ نے دوبارہ نظر ڈالی، دوبارہ اللہ نے دیکھا، لوگوں کے دلوں کو چیک کیا، سارے لوگوں کے دلوں میں نظر ڈال کے میرے رب نے اگر میرے نبی کے صحابہ کسی کو بنایا ہے تو وہ ان لوگوں کو بنایا ہے جن کا دل اتنا پاکیزہ تھا کہ صحابیت کا درجہ قبول کر سکتا تھا۔ آپ کا دل بھی پاکیزہ ہے، میرا دل بھی پاکیزہ ہے، لیکن میرے رب نے آپ کے دل کو بھی دیکھا ہے، میرے دل کو بھی دیکھا ہے، ہم میں سے کسی کا دل بھی صحابیت کے درجے کے لیے لائق نہیں تھا۔ میرے رب نے ہمیں صحابی نہیں بنایا، لیکن وہ لوگ کتنے عظیم ہوں گے، وہ لوگ کتنے افضل ہوں گے، ان لوگوں کی شان کا کیا عالم ہوگا، ان لوگوں کے مقام کا کیا عالم ہوگا کہ جن کو چنا ہے اللہ نے اور چن کے میرے نبی کا صحابی بنا دیا۔ چنا کس نے؟ اللہ نے۔ آج اس وجہ سے میں کہتا ہوں کہ ہم ساری زندگی میں سجدے میں پڑے رہیں، کبھی صحابی نہیں بن سکتے،
کیونکہ صحابیت کا درجہ اللہ خود عطا کرتا ہے، کسی انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے دوسرا کام کیا کیا؟ صحابہ کرام کو چننے کے بعد ان کے دلوں کا امتحان لیا، ان کے دلوں کا امتحان لیا۔ سورہ حجرات اللہ فرماتے ہیں اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے نبی کے صحابہ ایسے لوگ ہیں کہ جن کے دلوں کا امتحان اللہ نے لیا۔ آج کچھ لوگوں کا امتحان میں لیتا ہوں، کچھ کا آپ لیتے ہیں، کچھ بچوں کا امتحان آپ لیتے ہیں، کچھ کا میں لیتا ہوں۔ کچھ بچے ایسے ہیں جن کے ممتحن دنیا میں موجود ہیں، اور وہ ممتحن ایسے ہیں جن سے غلطی کا امکان موجود ہے، غلطی ہو سکتی ہے۔ بسا اوقات بچہ لائق ہوتا ہے لیکن ممتحن اس کا امتحان لیتا ہے تو وہ فیل ہو جاتا ہے۔ بسا اوقات بچہ اچھا پڑھنے والا ہوتا ہے، ممتحن کے سامنے بول نہیں سکتا، ڈر کی وجہ سے، خوف کی وجہ سے چپ ہو جاتا ہے، وہ بچہ فیل ہو جاتا ہے، حالانکہ وہ پورا سال بہترین پڑھتا ہے۔ یہ دنیا کے ممتحن کا حال ہے۔ لیکن میرا رب امتحان لینے والا رب ہے، جن کا امتحان لیا جا رہا ہے وہ نبی کے صحابہ ہیں، اور میرے رب کو کبھی غلطی کا امکان موجود نہیں۔ جن کا امتحان لیا جا رہا ہے نبی کے صحابہ، اور امتحان کس چیز کا لیا جا رہا ہے؟ سبجیکٹ کیا ہے؟ للتقوی، دلوں میں موجود جو تقوی ہے اس کا امتحان لیا جا رہا ہے۔ آج پوری دنیا کے ڈاکٹروں کو اکٹھا کر لیں، کوئی بھی ڈاکٹر ہے وہ یہ تو بتا سکتا ہے کہ دل میں یہ اس کی بیماری ہے، دل میں یہ مسئلہ ہے، ہارٹ کا مسئلہ ہے، اس کو دل میں تکلیف ہے، اس کو فلاں بیماری ہے، لیکن کوئی بھی ڈاکٹر دل کے تقوی کے بارے میں بتا سکتا نہیں، بتا سکتا۔ کوئی دنیا کا بندہ بڑے سے بڑا تجربے کار ہو، وہ بھی دل کے اندر تقوی جو موجود ہے اس کے بارے میں بتا سکتا نہیں۔ میرے رب نے امتحان لیا، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، امتحان دینے والا رب ہے، دینے والے نبی کے صحابہ ہیں، سبجیکٹ تقوی ہے۔ اے اللہ تو نے امتحان لیا، رزلٹ کیا نکلا؟ میرے رب کہتے ہیں لہم مغفرۃ واجر عظیم، لوگو میرے اپنے نبی کے صحابہ کا امتحان لیا، رزلٹ یہ ہے ان کے سارے گناہوں کو میں نے معاف کر دیا ہے اور اجر عظیم کا اعلان کر دیا۔ میرا رب کہتا ہے میں نے معاف کر دیا، میرا رب کہتا ہے اجر عظیم کا اعلان کر دیا۔ آج بدبخت اٹھ کے یزید کی آڑ میں جا کر صحابہ کرام کو برا بھلا کہتا ہے، اور بدبخت بکواس کرتے ہوئے کہتا ہے یزید تیری جد پہ لعنت۔ اے لوگو یہ بات ذہن میں رکھو، یزید کی جد کتنی عظیم ہے تمہیں اس بات کا علم بھی نہیں ہے۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ، سیدنا ابو سفیان رضی اللہ عنہ، ابو سفیان کی بیٹی سیدنا ابو سفیان کی بیٹی امیر معاویہ کی بہن سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ عنہا، اور ابو سفیان کی بیوی ہند، جو سارے کے سارے نبی کے اتنے عظیم صحابہ ہیں۔ جب ہندہ مسلمان ہوئی لوگ اس کو اچھا نہیں سمجھتے، لوگ ہندہ کو ابھی بھی بڑی غلط نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ جب مسلمان ہوئی فتح مکہ کے موقع پہ اللہ کے نبی اسلام کے پاس آئی، آگے کہنے لگی اے اللہ کے نبی علیہ السلام، اسلام سے پہلے سب سے زیادہ مجھے ناپسند جو چہرہ لگتا تھا وہ آپ کا تھا، اور سب سے زیادہ ناپسند گھر جو لگتا تھا وہ آپ کا تھا، لیکن اسلام کے بعد، کلمہ پڑھنے کے بعد آج سے مجھے آپ کا چہرہ پوری دنیا سے زیادہ اچھا لگتا ہے، پوری دنیا سے زیادہ خوبصورت لگتا ہے، آپ کا گھر ساری دنیا کے گھروں سے اچھا لگتا ہے۔ میرے نبی کا جواب کیا تھا؟ آپ نے کہا تھا ہندہ میرے دل میں بھی ایسے ہی ہے، یعنی کیا تھا کہ اگر کافر رہتی تو دنیا میں سب سے زیادہ مجھے بری لگتی، آج مسلمان ہوئی ہے تو تیرے ساتھ محبت اور پیار پوری دنیا سے بڑھ گیا۔ یہ کون ہے؟ امیر معاویہ کی ماں، ابو سفیان کی بیوی سیدہ ہندہ رضی اللہ تعالی عنہا، جس کو اللہ نے یہ مقام دیا۔ آج جو لوگ بکواس کرتے ہیں ان کے بارے میں صرف اتنی بات کروں گا کہ لوگوں، بات کرنے والے کا دل اتنا خباثت پن میں ڈوبا ہوا ہے، یہ صرف یہ بات ذہن میں رکھ لو کہ اللہ نے اس کو صحابیت کا درجہ دے دیا ہے، اور صحابیت کا درجہ
اللہ اس کو عطا کرتا ہے جس کے دل کا امتحان کون لیتا ہے؟ وہ خود لیتا ہے، وہ خود لیتا ہے۔ اللہ اس کو صحابیت کا درجہ دیتا ہے۔ اور پھر یہ سب سے بڑی بات، اللہ نے سب سے پہلے امتحان لیا، اس کے بعد میرے رب نے سب سے پہلے چناؤ کیا، پھر امتحان لیا، امتحان کے بعد رزلٹ بھی بیان کیا اور کہا کہ میرے نبی کے صحابہ ان کے لیے اجر عظیم ہے۔ آج دنیا میں کوئی ادارہ ہے، وہاں پہ ایک ممتحن امتحان لیتا ہے، امتحان لینے کے بعد رزلٹ کو بیان کرتا ہے اور کہتا ہے فلاں بچہ فرسٹ ہے، فلاں سیکنڈ ہے، فلاں تھرڈ ہے۔ ایک مجمع میں بندہ کھڑا ہو کے کہے رزلٹ بیان کرنے والے، جس کو تم نے فرسٹ کہا ہے وہ فیل ہے، جس کو تم نے سیکنڈ کہا ہے وہ بھی فیل ہے، جس کو تم نے تھرڈ کہا ہے وہ بھی فیل ہے، تو مجھے ایمان سے بتائیں کیا وہ بچوں سے دشمنی رکھ رہا ہے یا ممتحن سے دشمنی رکھ رہا ہے؟ اس کا بغض اور دشمنی کس سے ہے کہ امتحان لینے والے نے صحیح امتحان نہیں لیا۔ آج جو لوگ صحابہ کو برا کہتے، صحابہ کے ایمان پر سوال اٹھاتے ہیں، نعوذ باللہ، ان بدبختوں کی زبان کانپتی بھی نہیں ہے یہ کہتے ہوئے کہ ابو بکر مومن نہیں تھا، عمر کے دل میں ایمان نہیں تھا، عثمان کے دل میں ایمان نہیں تھا، ان بدبختوں کی زبان کانپتی نہیں ہے۔ میرے رب نے اعلان کیا، میرے نبی کے تمام صحابہ کے دلوں کا امتحان میں نے خود لیا ہے اور ان کے دلوں میں تقویٰ پایا ہے اور ان کے لیے اجر عظیم کا اعلان کیا ہے۔ اور کچھ لوگ تو یہ کہتے ہیں نہیں نہیں سارے صحابہ کو میں برا نہیں کہتا، لیکن کچھ صحابہ امیر معاویہ، مغیرہ بن شعبہ، عمر بن عاص، انہوں نے جو ہے نا یہ غلط کیا تھا، وہ غلط کیا، ان کے دل میں مال کی لالچ تھی، دنیا کی لالچ تھی۔ یہ ساری باتیں کرنے والا یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ نے سب کا امتحان لیا، اکثریت کا امتحان صحیح لیا، لیکن ان کے امتحان میں اللہ غلطی کر گیا، نعوذ باللہ۔ امیر معاویہ صحابی ہیں، مغیرہ بن شعبہ صحابی ہیں، عمر بن عاص صحابی ہیں۔ سب سے بڑی فضیلت صحابیت کا درجہ ہے، یہ بات یاد رکھیں۔ سب سے بڑی فضیلت، جس کو صحابی اللہ نے بنا دیا، اس سے بڑی فضیلت کوئی نہیں۔ آج اگر اہل بیت کی بھی فضیلت ہے نا تو اللہ کی قسم صحابیت کی وجہ سے ہے۔ اگر اہل بیت صحابی نہ ہوتے تو کیا فضیلت ہونی تھی؟ میرے نبی علیہ السلام کے اور رشتہ دار نہیں ہیں؟ نبی علیہ السلام کا سکا چچا ابو طالب، جو اللہ کے نبی کا خیال کرنے والا، ساری زندگی اللہ کے نبی کی حفاظت کرنے والا، لیکن صحابی نہیں بنا، کیا آپ اس کو اہل بیت میں شمار کرتے ہیں؟ نہیں کرتے، کیونکہ وہ صحابی نہیں بنا۔ جو صحابی بنتا ہے مقام اس کو ملتا ہے، مرتبہ اس کو ملتا ہے، اصل عزت اور مقام و شرف اس کا ہے جو صحابی بن گیا۔ جو صحابی نہیں بنا مقام اس کا نہیں ہے۔ یہ بات ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے۔ پھر جب اللہ تعالیٰ نے امتحان لیا، امتحان لینے کے بعد میرے رب نے کیا کیا؟ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ۔ لوگو سورہ حجرات کا ترجمہ گھر جا کے پڑھیے گا تاکہ آپ کو صحابہ کی عزت کا پتہ چلے، صحابہ کے احترام کا پتہ چلے، ان کے مقام کا پتہ چلے۔ سورہ حجرات ہے، آیت نمبر 7 ہے، میرے اللہ فرماتے ہیں وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ۔ اللہ نے صحابہ کرام کے لیے ایمان کو پسند فرما لیا، ایمان کو پسند فرما۔ آج والدین کو کوئی چیز اچھی لگتی ہے نا تو کہتے ہیں بیٹا یہ چیز مجھے تیرے لیے اچھی لگی تھی میں لے آیا۔ خاوند اپنی بیوی کو کہتا ہے یہ چیز اچھی لگی تھی میں لے آیا۔ میرا رب کہتا ہے میرے نبی کے صحابہ مجھے تمہارے لیے ایمان اچھا لگا میں لے آیا، تمہارے لیے ایمان اچھا لگا۔ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، اور اس کے بعد کیا کہا؟ بڑی پیاری بات کہی میرے رب نے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں نا کہ خوبصورت ہوتے ہیں، اللہ نے خوبصورتی دی ہے، وہ جو بھی لباس پہنتے ہیں لباس ان لوگوں کی وجہ سے خوبصورت ہو جاتا ہے۔ اس آدمی کی خوبصورتی کی وجہ سے لباس بھی خوبصورت ہو جاتا ہے، اور بسا اوقات لباس کی خوبصورتی آدمی کو خوبصورت بنا دیتی ہے۔ لیکن میرے رب نے کیا کہا؟ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ۔ اے میرے نبی کے صحابہ تمہارا دل اتنا صاف تھا، اتنا شفاف تھا، اتنا پاکیزہ تھا، ایمان جب تمہارے دلوں میں آیا تو ایمان پہلے سے بھی زیادہ خوبصورت ہو گیا۔ صحابہ خوبصورت نہیں ہوئے، صحابہ پہلے ہی بڑے صاف تھے، بڑے شفاف تھے، بڑے پاکیزہ تھے۔ میرے نبی کے صحابہ ایمان تمہارے دلوں میں آیا، ایمان اور خوبصورت ہو گیا۔ میں نہیں کہہ رہا، قرآن وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ۔ اللہ نے
قرآن یہ اتارا، اس کے اندر یہ بات موجود ہے کہ ایمان تمہارے دلوں میں جا کے خوبصورت ہو گیا۔ ایمان والے لوگوں کا یہ مقام اور یہ مرتبہ اور یہ شان ہے۔ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، اے میرے نبی کے صحابہ، اللہ نے تمہارے لیے کفر کو ناپسند کیا ہے، فسق و فجور کو ناپسند کیا ہے، نافرمانی کو ناپسند کیا ہے۔ جب اللہ ناپسند کر لے تو اللہ تعالیٰ اپنے نبی کے صحابہ کو وہ چیز نہیں دے گا۔ کیا مطلب؟ میرے نبی کے صحابہ نے ساری زندگی گزاری، جتنی بھی اعمال ہوئے اللہ نے نیکیاں قبول فرما لی، برائیوں سے میرے نبی کے صحابہ کے درگزر فرما دیا۔ اور میرے نبی کے صحابہ کے جتنے اعمال تھے اللہ نے وہ سارے اعمال چیک کیے، نیکیاں قبول فرما لیں، برائیوں سے درگزر فرما دیا اور اجر عظیم کا اعلان کر دیا، اور دنیا میں ہی جنت کے ٹکٹ عطا فرما دیے۔ اللہ ہمیں صحابہ کرام کی عظمت کو سمجھ کے ان کی عزت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ آج کے خطبہ جمعہ میں یہ بات بیان ہوئی ہے کہ صحابی کسے کہتے ہیں۔ سب سے پہلے صحابی کی تعریف کو سمجھنا ضروری، اس کے اندر 4 چیزیں تھیں، یہ بات ذہن میں رکھیے اور اس کو یاد کیجئے۔ 4 چیزیں جس کے اندر موجود ہوں وہ صحابی ہوتا ہے۔ سب سے پہلی ایمان کی حالت میں، دوسری اللہ کے نبی علیہ السلام کو دیکھا ہو، تیسری یا ملاقات کی ہو، دیکھا ہو یا ملاقات کی ہو ایمان کی حالت میں، اور آخری اور چوتھی کیا ہے؟ پھر ایمان کی حالت میں ہی وفات پائی ہو وہ صحابی ہوتا ہے۔ اس کو ذہن میں رکھیں۔ اس تعریف کے مطابق جو آتا ہے وہ صحابی، جو اس تعریف کے مطابق نہیں آتا وہ صحابی نہیں۔ دوسری چیز کہ صحابہ کا چناؤ کس نے کیا ہے؟ اللہ نے کیا ہے۔ کوئی انسان اپنی مرضی کے مطابق صحابی نہیں بن سکتا، اور آج کوئی بھی جتنی مرضی کوشش کر لے وہ کبھی صحابی نہیں بن سکتا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام بھی کسی کو چاہتے تو صحابی نہیں بنا سکتے تھے، میرے رب نے جن کو پسند کیا وہی صحابی بنے۔ تیسری چیز، صحابہ کرام کو چننے کے بعد میرے رب نے صحابہ کرام کے دلوں کا امتحان لیا۔ پھر اس کے بعد چوتھی چیز یہ تھی کہ صحابہ کرام کے دلوں کا امتحان لینے کے بعد میرے رب نے صحابہ کرام کے دلوں میں ایمان کو ڈال دیا اور ایمان کو ہی پسند فرمایا۔ یہ 4 چیزیں آج کی جمعے میں بیان ہوئیں۔ جو لوگ صحابہ کرام کو برا بھلا کہتے ہیں، رافضی چاہے ہوں یا نیم رافضی ہوں، وہ سارے کے سارے اتنے بدبخت ہیں۔ امام شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں، یہودیوں سے پوچھا جائے نا کہ تمہارے دین میں سب سے بہترین لوگ کون تھے، تو وہ کہیں گے اصحاب موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کے جو صحابہ تھے نا وہ ہمارے دین میں سب سے بہترین تھے۔ اگر عیسائیوں سے پوچھا جائے تمہارے دین میں سب سے بہترین لوگ کون تھے، تو عیسائی بھی یہی کہیں گے حواری عیسیٰ، عیسیٰ علیہ السلام کے جو حواری تھے، صحابہ تھے، وہ ہمارے دین میں سب سے بہترین تھے۔ اور ان رافضیوں بدبختوں سے پوچھا جائے کہ تمہارے دین کے سب سے بدترین لوگ کون ہیں، تو یہ نبی کے صحابہ کو شمار کرتے ہیں۔ یہ اتنے بدبخت ہیں، اس معاملے میں ان سے یہودی عیسائی اچھے کہ وہ اپنے نبی کے صحابہ کو اچھا کہتے ہیں۔ وہ ہر کوئی یہودی بھی اپنے نبی کے صحابہ کو اچھا کہتا ہے اور عیسائی بھی اپنے نبی کے صحابہ کو اچھا کہتا ہے۔ لیکن مسلمانوں کو دیکھیں کہ اپنے ہی نبی کے صحابہ کے پیچھے پڑ گئے، جنہوں نے ساری زندگی اپنے مال سے، اپنی جان سے، اپنی اولادوں سے بھی زیادہ، ہر چیز سے زیادہ محبت کس سے کی ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جنہوں نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا دین کی خاطر۔ آج ان کے بارے میں کھلتی ہیں ہماری زبانیں
ایک مرتبہ میں جا رہا تھا، یہ راستے میں یہ نہر کے قریب ایک پٹرول پمپ ہے، میں اس کا نام نہیں لیتا، وہاں پہ میں نے پٹرول ڈلوایا، اور پٹرول ڈالنے والا مجھے واللہ ہی اس کی حالت سے لگ رہا تھا کہ مہینہ ہو گیا اس کو نہائے ہوئے، اتنی اس کی مطلب عجیب سی حالت تھی۔ اور وہ بات کیا کر رہا تھا؟ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں، کہ معاویہ نے بہت غلط کیا ہے، معاویہ نے یزید کو خلیفہ بنایا ہے، معاویہ نے حضرت علی سے جو ہے نا وہ لڑائی کی ہے، جنگ کی ہے، معاویہ سے بڑا ظالم کوئی نہیں، نعوذ باللہ۔ بات کون کر رہا ہے؟ کہ جس کی حالت سے لگ رہا ہے کہ مہینہ ہو گیا یہ نہایا نہیں۔ جب نہایا نہیں ہے تو حالت نہیں کی ہے، پاکیزگی نہیں ہے، تو نماز کیسے پڑھتا ہوگا؟ بدبخت ترین انسان نماز کے قریب نہیں جاتا۔ باتیں صحابہ کرام کو ذات دی کور کڑلی تے چھتیرا نو جپے، اپنے ایمانی حالت، اپنی دل کے اندر ایمان صرف اتنا سا ہے کہ نماز کی فکر نہیں ہے، اور دین کا کوئی مسئلہ پوچھ لو آگے سے ہنس کے دکھا دے گا، کوئی مسئلہ نہیں آئے گا اس میں۔ اور باتیں صحابہ کرام جنہوں نے ساری زندگی دین کے لیے وقف کر دی۔ آج ہمیں اپنی اوقات کو پہچاننا چاہیے، اپنی حد کو پہچاننا چاہیے، اور حد کراس کرنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ نبی سب سے افضل، اس کے بعد صحابہ سب سے افضل، اولیاء کرام کی عزت بھی بڑی ہے، احترام بہت زیادہ ہے۔ اولیاء کرام جو ہمارے موجودہ ہیں ان سے بھی زیادہ صحابہ کرام کی فضیلت ہے، اور صحابیت کا درجہ ایسا درجہ ہے جو تمام درجوں میں سب سے اوپر والا درجہ ہے، اس سے اوپر درجہ کوئی نہیں ہے سوائے نبی کے۔ کوئی بندہ کہتا ہے لو جی فلانے صحابی کے لیے تو صرف صحابیت کا درجہ ہی ہے، وہ تو ہے ہی کوئی نہیں۔ ایک بدبخت کہہ رہا تھا حضرت امیر معاویہ کے لیے صرف صحابی کی فضیلت ہے، اس کے علاوہ کوئی فضیلت نہیں ہے۔ تو میں کہتا ہوں صرف صحابی ہونا ہی سب سے افضل ہے۔ صحابی سے اوپر کیا ہوتا ہے؟ نبی ہوتا ہے۔ صحابی سب سے بڑی فضیلت ہے۔ باقی اس کے علاوہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی زبان نبوت سے حضرت معاویہ کے بارے میں دعائیں نکلی ہیں، فضیلتیں نکلی ہیں، جنت کی بشارتیں ہیں، لیکن وہ ان بدبختوں کو کبھی نظر نہیں آنی۔ صحابہ کرام کی، تمام صحابہ کی عزت، احترام، ادب ہم سب کے لیے ضروری ہے۔ صحابہ ہوں، اہل بیت ہوں، تمام کی عزت، احترام، ادب ضروری ہے۔ اہل بیت کے ساتھ محبت ایمان کا حصہ، صحابہ کرام کے ساتھ محبت ایمان کا حصہ ہے۔ اور یہ صحابہ کرام کا مسئلہ عقیدے کا مسئلہ ہے۔ جس بندے کا عقیدہ خراب ہے وہ بندہ کبھی بھی جنت میں نہیں جا سکتا۔ جس کا عقیدہ ٹھیک ہے اس بندے کا جنت میں جانے کا امکان موجود ہے۔ آج ہم سب کو چاہیے کہ اپنے دلوں میں صحابہ کرام کی عزت کو پیدا کریں، ادب کو پیدا کریں، احترام کو پیدا کریں۔ یہ چھوٹے چھوٹے مسئلے سارے چھوڑ دیں کہ فلانے سے ابھی نے یہ کیا، فلانے نے یہ کیا، فلانے نے یہ کیا۔ اس نے جو بھی کیا اس کا سوال تم سے نہیں ہوگا، تم سے تمہارے اعمال کا حساب ہوگا۔ بتاؤ تم نے کیا کیا؟ انہوں نے جو بھی کیا اگر ان سے غلطیاں ہوئیں تو اللہ نے معاف کر دی ہیں، لیکن جو ہم سے غلطیاں ہونی ہیں وہ ہماری معافی کی گارنٹی نہیں، گارنٹی کسی کی بھی نہیں ہے۔ تو اس لیے ہمیں سب سے بڑی بات اپنی نجات کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ صحابہ نے جو بھی کیا اللہ نے معاف کر دیا، وہ جنت میں پہنچ چکے ہیں، ان کے لیے رضامندی کے اعلان ہو چکے ہیں۔ انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو حضرت امیر معاویہ کی شان، مقام، عظمت پہ بھی جمعہ پڑھائیں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ اصل حقیقت کیا ہے اور لوگوں کو کیا بتایا جا رہا ہے۔ تمام صحابہ کی عزت، احترام، ادب یہ ہم سب پر واجب ہے، ضروری ہے۔ ہم سب کو چاہیے کہ ہمارے اپنے دلوں میں تمام صحابہ کی عزت کو پیدا کریں، ادب کو پیدا کریں۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ بیماروں کی صحت کے لیے دعا کریں۔ جتنے مسلمان بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ جتنے موحد مسلمان دنیا سے چلے گئے اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس کا داخلہ عطا فرمائے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين والمسلمات، اللهم اشف كل مريض ومريضة، اذهب البأس رب الناس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما۔ اللهم اغفر لنا ولجميع المسلمين والمسلمات وللمؤمنين
والمؤمنات للأحياء منهم والأموات. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.